اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلور رک اسکولز اینڈ کالج میں خوش آمدید۔ آج کا میرا لیکچر جماعت ہفتم کے لیے ہے۔ آج ہم ایک سبق کی پڑھائی کریں گے جس کا نام ہے املی کا درخت۔ سبق کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ الفاظ کے معنی اور سبق کی وضاحت کی جائے گی، اور آخر میں معروضی و موضوعی طرز پر شامل سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں اپنی پڑھائی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اپنے ہاتھوں میں پینسل رکھیے گا، جو لفظ آپ کو مشکل لگے اس کو خط کشید کر لیجیے گا اور بار بار پڑھیے گا تاکہ آپ کی روانی بن سکے۔ سب سے پہلے ہم سریر خامہ نمبر 2 کی کتاب کا صفحہ نمبر 54 یعنی 54 نکالیے۔ سب سے پہلے ہم سبق کے مصنف کا نام دیکھتے ہیں۔ مصنف کا نام ہے بابائے اردو مولوی عبدالحق، اور سبق کا نام ہے املی کا درخت۔ ہمارے گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر املی کا ایک پرانا درخت تھا جو بہار کے موسم میں ہرا بھرا ہو جاتا تھا۔ بڑا مسافر نواز تھا، تھکے ماندے مسافر اس کے سائے میں دم لیتے۔ کبھی کبھی کوئی کارواں یا بنجاروں کا گروہ بھی اس کے سائے میں آ کر ٹھہر جاتا۔ وہ قریب کے جوہڑ میں نہاتے دھوتے، اپنے جانوروں کو پانی پلاتے، خود اینٹیں پتھر جوڑ کر چولہے بناتے، کھانا پکاتے، کھا پی کر سو جاتے اور تڑکے سویرے اپنا سامان بیلوں پر لاد کر کوچ کر جاتے۔ یہ درخت گاؤں والوں کو بہت عزیز تھا۔ گاؤں کے لڑکے بالے شام کو اس کے قریب ہی کبڈی یا کوئی دوسرا کھیل کھیلتے اور شام ہونے پر گھر واپس چلے جاتے۔ چاندنی راتوں میں یہ کھیل رات کو بھی جاری رہتے۔ جب اس درخت میں پھول آتے اور پھل لگنا شروع ہوتا تو بچے پتھر مار کر گراتے اور کھٹے کٹارے مزے لے کر کھاتے۔ گاؤں کے مکھیا بھی کبھی کبھی اس کے سائے میں آ کر بیٹھتے اور گاؤں کے معاملات میں مشورہ کرتے۔ کہن سال افراد کا کہنا تھا کہ ان کے باپ دادا کے بقول ان کے وقتوں میں یہ درخت ایسا ہی تھا۔ نہ جانے اس نے گاؤں کی کتنی نسلیں دیکھی تھیں۔ دوسرے دیہات والے اس گاؤں کا اتا پتہ بتاتے وقت اسی کا نشانہ دیتے۔ ایک رات اس زور کی آندھی چلی کہ سارے گاؤں میں کھلبلی مچ گئی۔ گھروں کے چھپر اڑ گئے، ٹین کی چھتیں بھی اکھڑ کر دور جا گریں۔ غریبوں کی جھونپڑوں کے نام و نشان تک مٹ گئے۔ کئی گھروں میں آگ لگ گئی۔ بچے ڈر کے مارے چارپائیوں کے نیچے گھس گئے۔ بچے بوڑھے دعائیں مانگنے لگے۔ ساری رات جاگتے کٹی۔ صبح 5 بجے کے قریب خدا خدا کر کے آندھی تھمی۔ اب گھر سے نکل کر گاؤں کا حال دیکھا تو لوگوں کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے گھر گھر جا کر ایک کی خیریت دریافت کی۔ اب آگے بڑھے تو یہ دیکھ کر انہیں بہت صدمہ ہوا کہ ان کا پرانا درخت جس کے بزرگوں کی آنکھیں دیکھی تھیں زمین پر اکھڑا پڑا ہے۔ اس وقت وہ اپنا دکھ بھول گئے اور سب اس کا ماتم کرنے لگے۔ اب انہیں اس کی قدر ہوئی۔ سب کے سب آندھی کو برا بھلا کہنے لگے اور عورتوں نے اسے کوسنا شروع کر دیا۔ چھوٹے بڑے سب آندھی کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ لیکن کیا سچ مچ قصور آندھی کا تھا؟ اگر یہ بات ہے تو چوپال کے پاس نیم کا درخت اچھا خاصا کھڑا ہے، وہ کیوں نہیں گرا؟ اور بھی کئی درخت ہیں، وہ رات بھر آندھی کی چوٹیں سہتے رہے مگر گرے نہیں، صحیح سلامت رہے۔ ہم آندھی کو دوش دیتے ہیں پر یہ نہیں دیکھتے کہ گرنے والے درختوں کی جڑیں کھوکھلی ہو گئی تھیں۔ آندھی کے تھپیڑے جو پڑے تو اوندھے منہ زمیں پر آ رہے۔ یہی حال قوموں کا ہے۔ جب کسی قوم کے اخلاق بگڑ جائیں تو لوگ اپنی ذات کو مقدم سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ قوم کے مفاد کو اپنے ذات مفاد پر قربان کرنے سے بالکل نہیں ہچکچاتے اور اقتدار اور زر کی ہوس میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ناجائز ذرائع استعمال کرنے میں بھی تامل نہیں کرتے۔ خلق خدا کو لوٹ کر اپنے عزیزوں اور دوستوں کے گھر بھرتے ہیں۔ بدعمالیوں بد کرداری کا دورہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت انصاف اٹھ جاتا ہے، حق گوئی، اخلاقی جرأت اور قوت ایمانی باقی نہیں رہتی۔ ملک میں نفاق اور انتشار پیدا ہو جاتا ہے، زندگی دشوار ہو جاتی ہے، قوم میں ضعف آ جاتا ہے اور اس کی جڑیں بھی املی کے درخت کی طرح کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، سبق کی پڑھائی کا سلسلہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس سبق کی پڑھائی ہم نے مکمل کر لی ہے۔ سبق کی پڑھائی سے ہم پر یہ بات آشکار ہوتی ہے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی چیز کی قدر اگر اس کی زندگی میں بر وقت کر لیں تو ہم بہت سے حادثات سے اور بہت سے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں کسی چیز کی قدر اس وقت ہو کہ جب اس چیز کا نام و نشان تک باقی نہ رہے، یا اس چیز کے یا اس انسان کے چلے جانے کے بعد ہم اس کی قدر کریں، تو اس قدر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
تو پیارے بچوں، سبق کی پڑھائی کا سلسلہ ختم ہوا جاتا ہے. اب ہم الفاظ کے معنی کی طرف بڑھتے ہیں. چیدہ چیدہ الفاظ کے معنی سے میں آپ کو آگاہ کروں گی. سب سے پہلے دیکھتے ہیں، لفظ ہے آپ کا انتشار. انتشار کا مطلب ہوتا ہے بکھر جانا. تامل کا مطلب ہوتا ہے سوچ بچار. کھوکھلی کا مطلب ہوتا ہے اندر سے خالی. مکھیا کا مطلب ہوتا ہے سردار. ہرا بھرا، سرسبز، بد کردار، برے کردار والا. نفاق کا مطلب ہوتا ہے پھوٹ. کاروان کا مطلب ہوتا ہے قافلہ. دوش کا مطلب ہوتا ہے قصور. اور ہوس کا مطلب ہوتا ہے لالچ. تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ میرے باقی تمام لیکچرز کی طرح آپ کو آج کا لیکچر بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. جو لفظ آپ لوگوں نے خط کشید کیے ہیں ان کو 3 سے 4 بار پڑھیے گا تاکہ آپ کی روانی بن سکے. ویڈیو کو پورا دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.